محمود صاحب, آپ سے ہم زراعت کے حوالے سے اگر بات کریں, بہت سی باتیں آپ کے ذریعے بھی ہم نے سنی, اس سے پہلے بھی جو ایک گریونسز رہے, کیا وجہ ہے کہ پروڈکشن لیول ریکارڈ کمی رہی اس کے اندر پاکستان میں, جو کہ ہم اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہتے ہیں. لیکن آج جو حکومت کی طرف سے اقدامات اناؤنس کیے گئے ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات کو ایڈریس کرتے ہیں, جس طرح کے کھاد اور زرعی ادویات کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. ایک اور بات وزیر خزانہ نے کہی, اور وہ یہ تھی کہ قرض فراہمی کسانوں کو بغیر ضمانت کے آسانی سے ملے گی. اس کو آگے مزید ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سہولت ان علاقوں کے لیے جہاں فائنینسنگ کی سہولت نہیں. کوئی ریلیف ہے یہ زراعت کے شعبے کے لیے؟ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات کہ بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں نا, ایک تو اکنامک انالیسس ہوتا ہے لاسٹ ایئر کا, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس کی ڈیٹیل میں جتنی بھی بات کریں, لیکن اس کو ایسے سمجھ لیں کہ زراعت کے پھڑکچے اڑ گئے. اور یہ جو سال تھا, یہ پچھلے 50 سال میں اس طرح کا سال نہیں تھا کہ جس میں آپ کی 5 میجر پروڈیوس جو ہیں ان کی پروڈکشن میں ریڈکشن آئی. یہ میں سرکاری اہداف اور جو انہوں نے خود فگرز بتائیں ان کا بتا رہا ہوں. جو بات نہیں کہی گئی وہ یہ کہ یہ جو 5 کموڈٹیز جن کی پروڈکشن بھی کم رہی, بڑی کاٹن جیسی میں تو تقریباً 15-16% پچھلے سال سے کمی رہی, بلکہ اور اس کے بعد یہ بات نہیں کہی گئی کہ جو ریٹس ملے کاشتکاروں کو ان ساری پروڈکٹس کے, وہ پچھلے سالوں سے کم رہے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں 2 سے 2.5% ان پٹ کاسٹ میں جو ہے وہ بڑھوتری آتی جا رہی ہے. اس میں ایک میجر انکریز ہے ان لاسٹ 2 to 3 years. تو اس کا ہوا کیا اور بنا کیا؟ اور آپ نے ایک پالیسی آگے چلائی جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی ہے. آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ریگولیشن پالیسی از بینگ انفورسڈ فرام IMF. اس کے میرٹس کے اوپر نہیں جاتے, لیکن ان ساری چیزوں نے ڈسرپشن کریٹ کر لی. اور وہ ڈسرپشن کیا کریٹ کی ہے کہ گروورس کو, اور جو ہماری ایگریکلچرل اکانومی ہے اس کو آپ کسی بھی حساب کتاب سے کیلکولیٹ کر لیں آج, تو کوئی 1.5 ارب روپے زرعی معیشت سے باہر گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایڈریس کرنے کے لیے زرعی قرضے کی بات کر لیتے ہیں. اگر 62 ارب ڈالر کی زرعی معیشت ہے تو اس کو جو ٹوٹل قرضہ اس وقت فراہم کیا جاتا ہے وہ مشکل سے کوئی 700-800 ملین ڈالرز ہے 62 ارب ڈالر کی اکانومی کو. تو وہ تو اس کا 50% بھی نہیں ہے. اگر اس میں آپ پروونسز کے نمبرز دیکھیں گے تو اس میں الگ آپ کو ڈسپیرٹی نظر آئے گی. تو آپ اگر تھوڑے سے فارمرز کے لیے کوئی چیز کر لیتے ہیں تو انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ اے ریلیف. انفارچونیٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی ریگولیشن کرنا چاہتے ہیں آن دا میرٹس, میں نے کہا گفتگو کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو آپ کو IMF نے نہیں کہا کہ جب کسان بیچے تو اس کی مارکیٹ آپ ان کو کنجسٹ کر دیں, ان کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں, اور بھاؤ پچھلے سالوں سے 50% ہو جائے تو بھی آپ کہیں کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیں. تو ڈی ریگولیٹ کیا ہے تو پھر ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دیں. حالانکہ جو ایکسپورٹ والی بازاریں ہیں وہاں پہ ہندوستان جیسے ممالک سے جگہیں آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں جہاں پہ ہم سے کاسٹ آف پروڈکشن تقریباً 50 سے 60% کم ہے, تو وہ کمپیٹ بھی کیسے کریں گے؟ لیکن کم از کم بازار تو ہوگی نا جہاں پہ کوئی چیز جا کے بیچ تو سکے گا, اس کو نکال تو سکے گا نا. تو زراعت میں جو بھی آج اناؤنسمنٹ کی آپ نے جو بات کہی, ٹیکس نہیں لگا. میں آپ کو بات کروں کہ فرٹیلائزر ہو یا ادویات ہو, ان کے اوپر آلریڈی سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے. بات صرف یہ کہی گئی ہے کہ اس کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا گیا. تو یہ بھی مہربانی کہ پچھلے 2 سال سے تو زراعت کے اوپر ٹیکس بڑھائے بھی جا رہا ہے, سب چیزیں کی جا رہی ہیں. سو آئی تھنک سینیریو آن دا پروڈکٹیو سیکٹرز, یہ جو المیہ ہے یہ انفارچونیٹلی از ناٹ وتھ اونلی ایگریکلچر, لیکن جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں پروڈکٹیو سیکٹرز ان کے اوپر بوجھ بڑھایا جا رہا ہے. سیلریڈ کلاس کی تو بات ہو گئی, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کو جو ریلیف دیا گیا دیٹس جسٹ لائک اے لالی پاپ, لیکن ان کو بہت زیادہ کرش کیا جا رہا ہے. سو دا ڈائریکشن جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن ہماری درست نہیں ہے. جو ڈسرپشنز ہم IMF کے نام کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کوئی اچھی بات اور آگے پالیسی نہیں دے سکے ہیں ان ایگریکلچر آلسو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.